Good Choice Studio and Islamic Network. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں واقعی بڑی گرمی ہوگی, پیاس بڑی لگی ہوگی, مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ماں بھول جائے گی, نہیں آئے گی, پہچانے گی نہیں یا مدد نہیں کرے گی, مگر گھبراؤ نہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے, عیب کھل رہے ہوں گے, انشاءاللہ میرے آقا کیا کریں گے, رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہوگا, مگر آقا کیا کر رہے ہوں گے, اسی پل کے کنارے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی سوچئے تو صحیح, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے, اپنے امتیوں کو مدد فرما رہے ہوں گے. اب بتاؤ اس محشر کے دن جو آقا کے قریب ہو گیا, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قریب ہو گیا, جس نے شفاعت کرنی انہی کے قریب ہو گئے, تو پھر تو کام بن جانا ہے نا, پھر تو بگڑی بن جانی ہے. تو پتا چلا کہ یہ چھوٹا انعام نہیں, بلکہ اب اگر تصور کی وادی کی بات کریں, اللہ کرے یہ تصور بن جائے. آپ میں سے جو حج پر گئے نا, وہ میری بات ذرا زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے. اللہ آپ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25, 30, 35 لاکھ لوگ ہوتے نا, تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ پبلک کہتے ہیں کس کو ہیں, رش کہتے کس کو ہیں, یہ حج پر جا کر ہی سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 25-30 لاکھ کا مجمع انبلیویبل, بہت بڑا مجمع. کبھی امیجن کیا, کبھی تصور کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 ارب 7.5 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں. فرام دا ڈے, فرسٹ ڈے, حضرت آدم سے لے کر آخری دن تک, قیامت کے دن تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سب محشر کے میدان میں ہوں گے. اس کا مطلب اربوں خربوں, یہ مجمع کتنا بڑا ہوگا. اب نبی پاک کے قریب کون ہو سکے گا؟ تھوڑا اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک میدان میں اجتماع ہو رہا ہو, 40-50 ہزار لوگ جمع ہوں, اور ایک بندہ ہو بیان کرنے والا یا کوئی ایسی شخصیت آ جائے, سارے لوگ ملنا چاہیں تو آسانی سے مل سکیں گے؟ نہیں مل سکیں گے. اب کون قریب جا سکے گا؟ جس سے ملنا ہے وہ چاہے گا تو قریب چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا, خربوں لوگ ہوں گے, میں اور آپ پتہ نہیں کدھر ہوں گے, کیسے قریب ہوں گے, کون جانے دے گا. واٹ از دا وے ٹو بی اے نیئر آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آسرا کیا ہے قریب پہنچنے کا؟ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں, اتنے بڑے رش میں مجھے کون پہچانے گا. اللہ اکبر, گیٹ پاس نبی پاک نے خود ہی دے دیا ہے, جو جتنے زیادہ درود پڑے گا اتنے میرے قریب آ جائے گا. ایک اور حدیث سناؤں, میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بروز قیامت, جو مجھ پر میرا امتی, حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا, بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے. اللہ کرے درود پاک کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. تو میں کہہ رہا تھا ایک تصور کیا کرو, اکیلے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرو اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور درود پڑھے. آپ سوچیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں اور نبی پاک کہاں ہیں. اب میں ایک درود پڑھ رہا ہوں نا, تو میرا ایک قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہے, دوسرا پڑھ رہا ہوں تو دوسرا قدم قریب ہو رہا ہے, تیسرا پڑھ رہا ہوں تو تیسرا قدم قریب ہو رہا ہے. گویا یہ میرا سفر جاری ہے نبی پاک کے دربار کی طرف. اب اگر اس تصور سے درود پڑھو گے تو تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا. اور پڑھ لوں, موقع ملا کچھ اور پڑھ لوں, وقت ملا کچھ اور پڑھ لوں, فضول بات نہ کروں اور پڑھ لوں, اس لیے پڑھ لوں کہ قیامت کے دن آقا کے قریب ہو جاؤں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیے, اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں دنیا میں آپ کو کیسے ملتی ہیں. تاجران بیٹھے ہیں, تاجر چاہتا ہے میرا کاروبار چلتا رہے, کوئی پرابلم نہ آئے, کوئی مشکل نہ آئے, کوئی آفت نہ آئے. آپ آفت سے, مصیبت سے, پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں, صبح و شام درود پاک کا ورد جاری رکھیے. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے, آپ کو بھی بنا دے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد کا مہینہ, سبحان اللہ. ویسے تو سارا سال ہی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علماء بیان کرتے ہیں, اجتماعات میں بیان ہوتی ہیں, مگر جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ایک شوق مزید بڑھ جاتا ہے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید ذکر خیر کیا جائے. کیا شاندار پرسنالٹی ہے, کیا شاندار شخصیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. بیان کرتے چلے جائیں, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, انداز ختم ہو جاتے ہیں, مگر نبی پاک کی شان پوری بیان ہو نہیں پاتی. کمال کی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ان دا ہسٹری آف دس یونیورس, اس پوری کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی جس پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں, جس کی سیرت اب تک لکھی جا رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے, اس کے مرنے کے 5-10 سال بعد ایک کتاب آ جاتی ہے. دیٹس اٹ, ایک کتاب, میکسیمم 2 کتابیں. یعنی اس کی زندگی پڑھنی ہے تو ایک بایوگرافی ہوگی. بلکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے میرے مرنے کے بعد کوئی کتاب لکھے گا نہیں, خود ہی لکھ کے چلے جاتے ہیں, اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی کتاب لکھ جاتے ہیں. میرے آقا کی شان دیکھو, 1450 سال ہو گئے, گلی نہیں مک رہی ہے, بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ارے اب بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ہر بار کوئی نئی بات علماء لے کر آتے ہیں, ایک نیا باب کھول کے آتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں, اور نبی پاک کی شان ہے کہ اس کو کمپائل ہی نہیں کیا جا پا رہا. اور کیسے پوری ہو جائے بات. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہت سارے علماء نے لکھنے کی کوشش کی, بریلی کے تاجدار نے بھی قلم اٹھایا اور کمال قلم اٹھایا. ایسا لگتا ہے اس کلام میں اعلیٰ حضرت سوچتے ہی رہے کہ میں لکھوں کیا, نبی پاک کو کہوں کیا. آپ ذرا اس کلام کا اسلوب دیکھیں, کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اپنے آپ سے پوچھ رہے کہوں کیا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاک کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر آخر خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک کی شان بیان کرنے کی بہت سو نے کوشش کی, بات پوری کسی سے نہ ہوئی, اپنی اپنی حاضری سب نے لگائی. آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک ایسے باب کی طرف توجہ دیتے ہیں. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. اللہ پاک نے ہر نبی کو معجزہ دیا, ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے جتنے انبیاء کو معجزات دیے ان سب کا مجموعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا, اور کچھ مزید خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے, ایکسکلوسیو میریکلز, ایکسٹرا آرڈنری, نبی پاک کو مزید ایسے معجزات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہ فرمائے. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کی جو شان ہے نا, جو مرتبہ ہے, یہ جتنے سارے معجزات ہیں نا, یہ پیارے آقا کے مرتبے اور شان کے حساب سے نارمل سی بات ہے. جی ہاں, کہتے ہیں 2 ہی معجزات ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مرتبے کے لائق ہیں. بڑی باریک سی بات ہے, ذرا سمجھیے گا. یعنی ان کا کہنا یہ ہے, علماء لکھتے ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا, سورج کا واپس پلٹانا, درختوں کا سجدہ کرنا, پتھروں کا کلمہ پڑھنا, اور جناب کھاری کنوؤں کا میٹھا ہو جانا, حضرت قتادہ کی آنکھ پر لعاب لگائیں اور اسے روشن کر دینا, نبی پاک کی چلتے پھرتے جو معجزات عطا فرماتے تھے, فرمائیے نارمل سی بات ہے. یہ پیارے آقا کا جو مرتبہ ہے نا, اس کے مقابلے میں اٹس نارمل. اب جیسے دنیا میں ہم نہیں کہتے, کوئی بندہ کہتا ہے یار فلاں آدمی نے آ کر یہ کام کر دیا, ہم کہتے ہیں اس کے لیے نارمل سی بات ہے, بہت بڑا آدمی ہے, یہ کام اس کے لیے نارمل ہی ہے. فرمایا جو شان ہے نا, جو رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے, اس کے مطابق 2 معجزات ہیں جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے. ایک معجزہ کیا ہے, وہ معجزہ ہے معراج کا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا.
کائنات میں کوئی اور نہیں جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ، یاد رہے اس کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ علماء کہتے ہیں جب اللہ نے سب سے بڑا غیب بتا دیا، سب سے بڑا غیب دکھا دیا، تو پھر اور چھپانا کیا رہتا ہے؟ گویا رب نے سب عطا فرما دیا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، اور جب فرمایا، کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اور کوئی غیب کیا، واہ واہ واہ، تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا۔ یہ ایک معجزہ جو نبی پاک کی شان، قدر و منزلت کے کیلیبر کے مطابق۔ اب دوسری بات، وہ معجزہ ہے جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، اعظم المعجزات، وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو خشیت الہی کی بنا پر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر سینہ مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پہ قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک پر وحی کا نزول ہوتا تھا نا، نبی پاک کی کیفیت بن جاتی تھی، ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ جبریل امین آئے ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ بلکہ سورہ مائدہ کی آپ اگر تفسیر میں پڑھیں، اس کے تعارف میں پڑھیں کہ سورہ مائدہ کا جب نزول ہوا تھا، نبی پاک ایک اونٹنی پر بیٹھے تھے، اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو اونٹنی وہ وحی کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے قلب اقدس کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بہت سارے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں، جب بھی سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب بھی یہ سنتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر میری آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے، تو کیا فیلنگز بنتی ہیں، کیا خوشی ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، جس سے محبت ہو، جب بھی اس کی شان بیان ہو، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارے معجزات ہم دیکھ نہیں سکے۔ We are not eye witness of those miracles. ان تمام معجزات کی ہم چشم دید گواہ نہیں ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی کے حسین نظارے کیے، مگر ایک معجزہ وہ ہے جو آج ہمارے درمیان ہے، جس کو آج ہم سب مل کر دیکھ سکتے ہیں، جس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج قرآن نہیں پڑھتے، لوگ قرآن کا فیضان نہیں لیتے۔ اے میلاد منانے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تو حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن سمجھتے ہیں؟ اول تو بہت بڑی تعداد کو صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھنا آتا بھی ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا کیا ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا ولایت بیرون ملک گیا، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، غریب بھی تھی بیچاری ماں۔ تو وہ ماں کیا کرتی، وہ ماں کا بیٹا چلا گیا باہر، غریب بھی تھی، بیمار بھی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا۔ بیٹا گیا، 1-1.5-2 مہینے بعد بیٹے نے وہاں سے خط لکھا۔ ماں نے وہ خط دیکھا، بہت خوش ہوئی کہ بیٹے نے بڑی محبت سے مجھے بیرون ملک سے خط لکھا ہے، مگر تھی ان پڑھ، پڑھنا تو آتا نہیں تھا۔ آنکھوں سے لگایا، چوما اور دراز میں رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں بعد 1 مہینہ گزرا، پھر خط آیا، پھر بڑی خوش، پھر آنکھوں سے لگایا، چوما دراز میں رکھ دیا۔ میرا بیٹا یاد رکھتا ہے مگر لکھتا کیا، پڑھنا تو آتا نہیں۔ کئی خط جمع ہو گئے، ماں بیمار ہوتی گئی، آخر کار اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب گھر پہ دوسرے لوگ آئے کفن دفن کے انتظام کے لیے، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے ملے۔ جب ان انویلپس کو، ان لفافوں کو کھولا گیا تو ان لفافوں میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر بھی موجود تھا، پیسے بھی موجود تھے، مگر وہ بوڑھی خاتون کو سمجھ نہیں آتی تھی منی آرڈر کیا ہوتا ہے، پیسے کیسے وصول بینک سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی بیٹا برابر ماں کو پیسے بھیجتا رہا، ماں ان پڑھ تھی کہ لفافے پڑھ نہ سکی، ورنہ علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی اچھی ملتی، شاید اس کی زندگی اور بڑھ جاتی۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تعلیم نہیں تھی تو خزانہ رہ گیا۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، نئی دکان لیتے ہیں، فوراً قرآن رکھواتے ہیں، یار جلدی قرآن خوانی کر دو، کاروبار شروع ہونا ہے، اس لیے قرآن ہے، بس کاروبار میں برکت، ایک نیا قرآن نئے گھر کے لیے لے لیا، بس آنکھوں سے لگایا۔ معلوم ہے اس کے اندر کیا کیا خزانہ ہے، ہمارے اندر ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے اس کے لیے، اس کے اندر اس کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے۔
اور سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتاؤ نا کتنا قرآن ہے ہمارے دل میں, اور پورے دن میں قرآن پڑھتے کتنا ہے. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ بہت سارے بچے, نوجوان, ینگسٹر مجھے نظر آ رہے ہیں, تقریباً سب کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس موبائل میں کتنے سافٹ ویئر ہیں جو آپ روز کھولتے ہیں, کئی بار آن لائن کرتے ہیں. کئی سافٹ ویئر تو ایسے ہوتے ہیں جو دن میں 25 50 100 بار آن لائن. اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ لاسٹ ٹائم قرآن کب آن لائن کیا تھا, تو شاید بہت سارے جواب دیں گے رمضان میں کھولا تھا. اچھا اب کب آن لائن کریں گے؟ اب اگلے رمضان میں زندہ رہے تو کھولیں گے. پورا سال نو قرآن. ٹھیک ہے, پتہ ہے میں اور آپ جب قبر میں جائیں گے نا, اور آج بھی جا سکتے ہیں, آج بھی سانس بند ہو سکتی ہیں, آنکھیں بند ہو سکتی ہیں, جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا تو سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. جی حدیثوں کا مضمون ہے کہ قرآن قبر میں شفاعت کرے گا, نور کا کام کرے گا. بتاؤ نا وہ سافٹ ویئر تھام لو جو قبر میں بھی آن لائن رہے. سارا دن موبائل پر, انٹرنیٹ پر, سافٹ ویئر کے ساتھ گزر رہا ہے. قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نہ زبان قرآن پڑھتی ہے, نہ آنکھ قرآن دیکھتا ہے, نہ کان قرآن سنتے ہیں. یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور سب سے بڑا معجزہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ جواب چلے گا کہ مولا بڑا بیزی تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا. اچھا قرآن پیغام کس کا, ذرا جواب دیجئے زور سے. کس کا پیغام ہے؟ میسج آف اللہ, اللہ کا پیغام. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھیے گا میری بات کو. آپ روز صبح اٹھ کر پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلے لوگ اخبار پڑھتے تھے, اب جناب اٹھتے ہی پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا. دوست کا میسج ذرا جلدی پڑھتے ہیں, فیملی کا گروپ الگ بنا ہوا ہوتا ہے, کاروباری حضرات کا الگ, پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر باقی پڑھتے ہیں تاکہ کوئی میسج مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے قرآن کے بارے میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ سفر پر گئے, لاہور میں رہتے ہیں, کراچی چلے گئے یا جناب سندھ چلے گئے, کسی اور جگہ چلے گئے, اور وہاں آپ نے 2 4 6 دن بعد کاروبار کے لیے گئے, گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے گئے, اور وہاں جا کے آپ نے اپنے گھر والوں کو کوئی بڑا سا 5 7 دن گزر گئے, بچے بھی یاد آئے, والدہ بھی یاد آئی, ماں باپ بھائی بہن سب یاد آئے. آپ نے ایک بڑا اچھا سا پیارا سا میسج ریکارڈ کروایا. پہلے تو خط لکھتے تھے, اب تو واٹس ایپ نے کام آسان کر دیا. چلے بہرحال آپ نے پیغام کی ریکارڈ کروایا, بچی کا بھی نام لیا, بچے کا بھی لیا, سب کیسے ہیں, میرا سلام دینا, مجھے بتاؤ اور کیا ہو رہا ہے. 5 7 منٹ آپ نے بڑا پیار محبت بھرا ایک پیغام کر دیا. نارملی ہم کرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اب بڑا آسان ہے کہ آپ کو 2 ٹک سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ میسج پہنچ گیا ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ گھر والے سنیں گے, اور مجھے بڑا بچوں کی بھی آواز آئے گی, گھر والے بھی میسج کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. سفر میں انسان کو ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے, ہوم سکنس ہوتی ہے, انسان چاہتا ہے فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کرے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ ایک دن گزر گیا, کسی نے جواب نہیں دیا. دوسرا دن آ گیا, یو آر ویٹنگ فار دیٹ, آپ انتظار میں, پھر جواب نہیں آیا. اب آپ نے فون کیا, یار 2 دن ہو گئے, میں نے آپ کے لیے اتنا پیارا میسج بھیجا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. سچ بتاؤ اگر آپ کو آپ کے گھر والے یہ جواب دے کہ میسج مل تو گیا تھا, ٹائم نہیں ملا سننے کا, اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا, کیا گزرے گی آپ پر؟ صرف 2 دن گزرے ہیں, زیادہ دن نہیں گزرے. آپ کا میسج ان کو ملے ہوئے 2 دن گزرے ہیں, اور آپ کو جب یہ جواب ملے, جن بچوں کے لیے, جس فیملی کے لیے میں کمانے کے لیے گیا ہوں, جن بچوں کے لیے اور جن فیملی والوں کے لیے میں کوشش کرنے گیا ہوں, وہ میرا میسج سننے کا ٹائم نہیں ان کے پاس, کیا فیلنگ ہوگی؟ اپنے آپ سے پوچھ کے بتاؤ. اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیسے جواب دو گے کہ یا اللہ تیرا پیغام مل گیا تھا, قرآن گھر میں ہی تھا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, 40 سال 50 سال 60 سال رہا دنیا میں, نہ سمجھ سکا نہ عمل کر سکا. ہوگا کوئی آنسر؟ خود بتاؤ اپنے دل سے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ قرآن سے دوری والی زندگی اچھی نہیں ہے. اور میں آج آپ کے لیے مختصراً, چونکہ مجھے ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے جانا ہے, ورنہ تو قرآن پر تو بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے, اور بڑی تعداد میں تاجران بھی ہیں, تو قرآن ہی سے میں ایک واقعہ بھی لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن میں خزانے کیسے ہیں. پچھلی قوموں کے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے, اور اس لیے بیان کیے گئے نا کہ سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ کیوں عذاب آئے, کیا مسٹیکس کی تھی, کیا غلطیاں کی. مگر آج اس بارے میں سوچنے کے لیے پڑھیں گے تو پھر سوچیں گے نا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ کے نبی, اور یہ بڑے کمال کے نبی, تو سارے ہی کمال کے ہوتے ہیں, لیکن ان کی شان ہی بڑی نرالی ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے, اور حضرت ان کی ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنی. ٹھیک ہے,
یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ رہتے تھے مدین کے لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا گیا. اب وہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ بت پرست بھی تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یعنی ان کے جو تجارت کے معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. ناپ تول میں کمی کرتے، بےمانی کرتے. توجہ ادھر رکھیے گا، جو بیٹے جہاں بیٹھے کھڑے بیٹھ جائیں. بیان کے دوران یہ نہ کیا کریں، ڈسٹرب ہو جائے گا. تھوڑی دیر رہ گئی ہے، جس کو جہاں جگہ ملے بس بیٹھتے جائیں. تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ ان کے پاس جا کر انہیں اسلام کی، اللہ کی طرف بھی بلایا جائے، بت پرستی سے بھی روکا جائے، اور یہ جو ناپ تول کی کمی ہے اس سے بھی انہیں بچایا جائے. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے. میں آپ کو انشاءاللہ کچھ آیتیں بھی سناؤں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا. انہوں نے جا کر انہیں سمجھایا کہ یہ سب کام چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ تم جو ہے یہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو نا، اس کمی کو بھی چھوڑ دو. اب یہ قوم بڑی عجیب قوم تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا تو اس قوم کا جو رپلائی تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمانے پر جواب کیا دیتی ہے؟ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کتنی پیاری تبلیغ فرمائی. حضرت شعیب کہتے ہیں اور مدین کی طرف ان کے ہم نے قوم شعیب کو، حضرت یوسف کو، شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا خوبصورت میسج دیا. ان ظالموں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قرآن میں یہ بھی موجود ہے. چنانچہ قرآن لکھتا ہے، قرآن فرماتا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے کیا جواب دیا؟ رپلائی کیا تھا؟ کیسی بدبخت قوم ہے. اللہ کے نبی کے جواب میں کہتی ہے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. معاذ اللہ طنز کیا. حضرت شعیب سمجھانے آئے، کہتے تم جو عبادت کرتے ہو یہ میسج دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہٹ دھرم تھے، بت پرستی چھوڑنے سے بھی انکار کر دیا. اور پھر اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، دھوکہ نہ دو. تو کہتے ہیں ہمارا مال ہماری مرضی، ہم کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، ویسے پچھلی قوموں پر آیا، تم پر بھی عذاب آئے گا. پیچھے اسلامی بھائیوں یہ قوم مانی نہیں. قرآن میں یہ واقعات موجود ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بہت سمجھا لیا نا، پھر آپ نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اب تیرے حوالے. اب رب کی طرف گویا اشارہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے. اور یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں، پڑھیں تو پتہ چلے نا یہ پورا واقعہ ہے. آپ کہتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا. اے اللہ تو ہی کرم فرما، تو ہی فیصلہ فرما، یہ ماننے والے نہیں. اب اس قوم پر عذاب کیسا آیا؟ اصحاب ایلا یہ مدین کے قریب رہتے تھے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دو قسم کے عذاب دو الگ الگ سٹی کے لوگوں پر آئے. ایک عذاب کیسا آیا کہ چیخ کے ساتھ زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اور دوسری قوم پر
اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا. اتنی گرمی ہو گئی کہ لوگ جھلس گئے, لوگ گھبرا گئے, گھروں سے نکل آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑا سا بادل آیا اور اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی. لوگ سمجھے زبردست بارش آنے والی ہے. پورے شہر کے لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے, اور جیسے ہی وہ جمع ہوئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی, اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیوں ہوا ہے, کس لیے؟ ہم پڑھیں اور عبرت حاصل کریں, ان لوگوں کی مسٹیک سے سبق حاصل کریں کہ وہ حرام کماتے تھے, اپنے نبی کی بات نہ مانی تو عذاب میں گرفتار ہو گئے. یہاں بڑی تعداد میں تاجران موجود ہیں, میں ان تاجران سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو نوکری کرتے ہیں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی روزی حلال رکھیے, کسی بات میں کسی کو دھوکہ نہ دیجیے. یہ دھوکہ دینا اتنا برا عمل ہے, اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص ٹھیلے پر, یا سمجھ لیں کہ کسی جگہ غلے کا ڈھیر لگا کر غلہ بیچ رہا تھا, اناج وغیرہ کہہ لیں, سبزی کہہ لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس کے غلے کے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا. تو ہاتھ مبارک ڈالا تو اندر وہ غلہ جو ہے وہ گیلا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیلا کیوں ہے؟ کہا حضور بارش آئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. تو فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ چھپا کے رکھتے نا ایسی چیزوں کو, گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اور پھر نبی پاک نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اگر نبی پاک یہ کہہ دے کہ جو ہم میں سے نہیں, تو اپنے تو گئے نا کام سے, ان کے علاوہ کون ہے ہماری شفاعت کرنے والا؟ تو زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے, تھوڑے سے جھوٹ بول کر, تھوڑی سی بےایمانی کر کے, تھوڑی سی جناب کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر کے پیسے تو آ جائیں گے, مگر یہ حرام کا پیسہ بربادی ہی لائے گا. ایک بات آج غور سے سن لو میرے بیچے اسلامی بھائیوں, حرام کا بہت زیادہ ہونا اس میں برکت نہیں ہے, حلال کا تھوڑا ہو اس میں بڑی برکت ہے. اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے برکت کا جو فینومنا ہے نا, برکت کی جو سمجھے ڈیفینیشن ہے, یہ سمجھے جس کے پاس زیادہ ہے وہ برکت والا ہے. بہت ساری گاڑیاں ہیں, ملازم ہیں, فیکٹریاں ہیں, وہ بڑی برکت والا ہے. یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ ہو جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں, بہت ساری گاڑیاں ہوں, بہت سارے نوکر چاکر ہوں, اور سارا پیسہ حرام کا ہو, اور اس بنا پر اسے رات کو نیند نہ آتی ہو, سکون سے سو نہ پاتا ہو, طرح طرح کی بیماریاں ہوں, بچے نافرمان ہوں, اور سارا پیسہ حرام کا, صدقہ دیتا ہے تو قبول ہوتا نہیں, وہ برکت والا ہے؟ یا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں مگر سارے حلال کے ہیں, صحت بالکل ٹھیک ہے, بچے فرما بردار ہیں, نیک نمازی ہیں, رات نیند بڑی اچھی آتی ہے, بتاؤ کون برکت والا ہے؟ اصل میں برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, وہ کوالٹی کا نام ہے. زندگی اچھی گزرے, سیف گزرے, سکون میں گزرے, بہت سارے پیسے ہو, ٹینشن ہی ٹینشن ہو, کیا فائدہ اس پیسوں کا؟ کھانے تھوڑی ہے نوٹ ہم نے اور آپ نے, بینک میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں نا, لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ جو ہے اس میں خوشی ہو, انجوائے ہو لائف کا, مزہ ہو, اور مزہ حلال میں ہی ہے. حرام کمانے والا پرسکون نہیں رہ سکتا. اچھا ادھر تھوڑے دن گزار بھی لیے, ادھر مار پڑنی ہے. تو خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک ذہن بنا لو. پیسے آتے ہیں سامنے, بڑھ کر آتے ہیں, ایسی ڈیل آتی ہے, بندہ کہتا ہے یار جھوٹ بول لوں, تھوڑا ہی جھوٹ بولنا ہے, بہت پیسے مل جائیں گے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہی آپ کا امتحان ہے کہ اب آپ کے سامنے بہت بڑی ڈیل ہے, بہت بڑا نفع ہے, مگر ساتھ حرام بھی ہے. آپ نے نہیں لینا اسے, کیونکہ یہ حرام بربادی لائے گا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی, مولا اس کی دعا قبول کر لے, تیرا بندہ اتنا رو رو کے مانگ رہا ہے. ارشاد باری ہوتا ہے, اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی, یہ روتے روتے مر جائے, ہاتھ اٹھائے اتنے کہ آسمان تک پہنچا دے, اے موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہونی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے, جو کماتا ہے وہ حرام ہے. ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ٹینشن دور نہیں ہو رہی, بیماریاں دور نہیں ہو رہی. چیک کرو, اگر کہیں نہ کہیں سے تمہاری روزی میں حرام آ رہا ہے, یہ حرام تمہارے سارے مال کو برباد کر رہا ہے. ایک تھوڑا سا بھی حرام ہونا یہ روزی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. چیک کرنا پڑے گا. ایک برتن ہو دودھ کا, اس میں 2-3 قطرے پیشاب کے ڈال دیں, آپ دودھ پیئیں گے؟
آپ کہیں میں کوئی کہے گا جناب پورا برتن تو صاف دودھ کا تھا, 2-3 قطرے گندے تھے نا. آپ کہیں گے ان 2-3 قطروں نے سب کو خراب کر دیا. یہ تھوڑا سا حرام بھی جو نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ بہت بڑی بیوقوفی. مجھے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کے جواب دو نا. روزی دینے والا کون ہے اور اس میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ تم اللہ کو ناراض کرو گے تو تمہیں وہ روزی دے گا. یہ ذہن کیسے بن گیا؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیو ایک بات یاد رکھ لو, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا, بس آپ صبر کیجئے. بیسیکلی ہماری زندگی میں ایک تو پہلے طے ہے, میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, وہ کچھ بھی کر لے وہ ملنا ہے. اب طے کیا کرنا ہے؟ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ وہ رزق حلال کے ذریعے سے کمانا ہے یا حرام کے ذریعے سے کمانا. یہ آپ کا فیصلہ ہے. ملنا اتنا ہی ہے, تھوڑا صبر کر لیتے تو وہی حلال سے مل جانا تھا. اس کو ایک واقعے سے سمجھا دیتا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار کسی مسجد میں گئے اور اپنا لباس اتارا, اور اس مسجد میں آپ نے باہر ایک بندہ کھڑا تھا, اسے پکڑا کہ لباس رکھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں نماز پڑھوں. آپ واپس آئے تو بندہ لباس لے کے غائب. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا لباس چوری کر گیا. تو بڑا خوبصورت سا لباس تھا, زرہ تھا. تھوڑا آگے گئے تو ایک دکان پر وہی زرہ جو ہے وہی لباس لٹکا ہوا. آپ نے فرمایا یہ کدھر سے آیا؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا 2 درہم میں بیچ کر گیا. آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں مسجد میں گیا تھا, میں نے سوچا تھا کہ باہر نکل کر میرا لباس اس نے سنبھالا ہے, میں اسے 2 درہم تحفے میں دوں گا. اس نے یہی 2 درہم بے صبری کر کے چوری کر کے حرام سے کمائے, اللہ نے اس کے لیے حلال کے 2 درہم لکھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا ساری گاڑیاں بنگلے اپنے بنا رہے ہو, کہتے ہیں نیکی کے لیے کما رہا ہوں. یہ بھی شیطان جو ہے نا وہ دل میں بس گھما رہا ہوتا ہے. تو حلال کمائے, صرف حلال کمائے, صرف حلال کمائے. تو قرآن سے ایک واقعہ پیش اسی لیے کیا کہ قرآن پڑھیں, قرآن سے سچی دوستی کریں, اور کبھی بھی اپنی روزی میں حرام مت آنے دینا, ورنہ یہ ساری برکتیں چلی جائیں گی. اس کی عبادت قبول نہیں ہے, اس کی جناب دعائیں قبول نہیں ہیں, اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس کے پیٹ میں جس میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے, اور بندہ اسی حال میں مر جائے تو قیامت تک لعنت برستی ہے. اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی فقط حلال کمانے والے بن جائیں. اچھا بعض اوقات یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو نوکری والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو کاروباری لوگ ہیں نا, ان کا چکر ہے, ہم تو حلال ہی کماتے ہیں. اور نوکری والے بھی بڑی ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں, ٹائم پہ جاتے نہیں ہیں, تنخواہ پوری لینی ہوتی ہے, پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ چلا گیا تھا, نانی بیمار ہو گئی تھی, چاچا بیمار ہو گیا تھا, ٹریفک میں پھنس گیا, جھوٹ بول کے آپ تنخواہ لے رہے ہو. تو کسی بھی کام میں اپنی روزی کو حرام نہ کریں, چیک کریں کہ 100% حلال کام کرنا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء کھلے میں, وہاں جائیں, اپنا کاروبار دکھائیں, بتائیں, اور ان سے پوچھ لیں کہ بھائی میرا کاروبار ٹھیک ہے کہ نہیں. علماء کرام کہیں, مفتیان کرام کہیں کہ آپ کا کاروبار اوکے تو سبحان اللہ کریں, اور وہ کہتے نہیں یہ والا کام مت کرو, یہ مت کرو, تو نہ کریں, ورنہ مارے نہ جائیں, پکڑے نہ جائیں. اور یہ پیسے پیچھے چھوڑ کے بچوں کے لیے جائیں گے نا, تو بچوں کے لیے بھی کسی کام کے نہیں, کیونکہ عموماً ایسوں سے بچے بھی نافرمان بنتے ہیں. اللہ کرے کہ قرآن کے اس پیغام کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں. اور دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی نے قرآن کا کیا شاندار خدمت کی ہے. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ 4200 مدرسے بنا دیے, 87,000 حافظ قرآن بنا دیے, 2 لاکھ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا. یہ سفر تو جاری تھا, لیکن بڑے لوگوں کو قرآن کیسے پڑھایا جائے, تو اب جناب بڑے لوگوں کے لیے مسجدوں میں مدرسے بنا دیے. مدرسۃ المدینہ بالغان, ساری دنیا میں لوگ فری میں آ کر مدرسے پڑھیں. اچھا جناب کچھ مصروف لوگ تھے, کہتے ہیں ہم مسجد میں بھی نہیں جا سکتے, مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے, ان کے لیے آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر قرآن پڑھ لو, کسی طرح قرآن پڑھ لو اور قرآن سمجھ لو. تفسیر قرآن جناب پچھلی اردو زبان مشکل تھی, اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی صاحب کو, قبلہ مفتی قاسم صاحب نے آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں عطا فرمائی. اب جناب 10 جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے, پڑھے تو ایسا لگتا ہے آسان اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اچھا جناب تفسیر قرآن بھی نہیں خریدنی, 3-4-5 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے, ویسے جوتے بھی خریدنے, گھڑیاں بھی خریدنی, قرآن نہیں خریدنا. چلو بھائی یہ بھی آپ کا ایکسکیوز ختم کر دیا, تفسیر قرآن صراط الجنان انٹرنیٹ پر ڈال دی, فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو, ایپلیکیشن بنا دی, ایپلیکیشن کے ذریعے پڑھ لو. لیکن اگر پھر بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے, پھر بھی قرآن نہیں سیکھنا, تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. تو آج انشاءاللہ نیت کر کے جائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب قرآن کی خدمت گار بھی بن جاؤ,
دعوت اسلامی اتنے سارے حافظ، اتنے سارے علماء، اتنے سارے مدرسے اور جامعہ بنا رہی ہے، 350 کروڑ کے قریب یہ خرچ ہے، اور اس خرچ میں آپ سب بھی اپنا حصہ کیسے ملا سکتے ہیں کہ ہم 15 نومبر کو مدنی عطیات مہم کرنے جا رہے ہیں، 10,000 روپے کا یونٹ ہے، آپ سارے عاشقان رسول اگر اس میں یونٹ ملاتے ہیں، دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو حافظ بن گئے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو عالم بنے، ہم بن تو نہیں سکے، جو بن رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن جب علماء جنت میں جائیں گے نا تو انہیں روک لیا جائے کہ رکیے، اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائیں۔ کیا پتہ ہم ڈونیشن دیں، ہم چندہ دیں، اور قیامت کے دن ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے تو کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے، میں عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو شاندار موقع دے رہی ہے دعوت اسلامی قرآن کی خدمت کرنے کا، پوری دنیا میں قرآن پھیلانے کا، علم دین پہنچانے کا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خرچ 350 کروڑ روپے سال کا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم سب اس میں حصہ ملائیں، 10,000 روپے کا یونٹ ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے 112 یونٹ، 63 نبی پاک کی عمر مبارک کے مطابق بھی یونٹ دیے جا سکتے ہیں۔ پنجتن پاک کی نیت سے 50 یونٹ دے دیں، سبحان اللہ، 12ویں کے 12 یونٹ دیں، جس کو جتنا اللہ نے نوازا ہے وہ دے اللہ کی راہ میں، یہ پیسے آپ کے آخرت والے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا خوب اجر ملے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب انشاءاللہ مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں حصہ ملائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔